علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الماجد ہے۔ کچھ لوگ حرام کام کرتے ہیں اور ان کو کبھی بولے یہ مت کرو تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تقدیر میں ہے، اور یہ تقدیر کیا غیب کے اس میں آتی ہے کیا کہ ہم جانتے ہیں تقدیر کو؟ اس کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ تقدیر کا تعلق غائب سے، تو ہاں تقدیر کا تعلق غائب سے، تقدیر کے تعلق سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جو تقدیر میں کیا جاننے کا دعویٰ کرے یہ غائب کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جو غائب کا دعویٰ کرے وہ کفر کا دعویٰ کرتا ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ میرے آخری 2 لیکچرز میں جن اور جادو میں آئیں گی، جہاں لوگ بہت ساری بار آپ کے تقدیر معلوم ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ بھائی کا جو حصہ تھا، پہلا حصہ جو تھا وہ یہ تھا، کیا ایک شخص جو حرام کام کرتا ہے اس سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو ہماری تقدیر میں ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ پہلی بات مثال لے لیجیے، سمجھ لیجیے کوئی کہے کہ آپ فجر میں نہیں اٹھے، کیا بات ہے؟ میں تقدیر میں نہیں تھا، لیکن آپ نے کوشش کی، آرام لگایا، کسی کو بول کر سوئے جو اٹھتا ہے، کیا کہ یہ سب نہیں، وہ سب نہیں کیے، تو پھر جب کمانے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بھی تقدیر میں ہے نا، تو گھر میں بیٹھ کے منہ کھولے کیوں پڑے نہیں رہتے؟ ہوں گا تو منہ میں آ جائے گا، وہاں اٹھ کر جاتے، فجر کے لیے پوری تیاری کیوں نہیں بنے؟ عمر ابن خطاب کے زمانے میں رضی اللہ عنہ ایک شخص تھا، اس نے چوری کی۔ اب چوری کرنے کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سزا دو، ہاتھ کاٹو۔ تو کہا امیر المومنین میری تقدیر میں تھا چوری کرنا، میں نے چوری کی۔ عمر ابن خطاب نے کہا ہاتھ کاٹو، پھر بہت چلایا میرے تقدیر میں تھا، میں نے چوری کی۔ کہا ہاتھ کاٹو۔ جب ہاتھ کٹ گیا، اور ہاتھ جو کاٹا جاتا ہے پہلے سیدھا ہاتھ یہاں سے، پھر الٹا ہاتھ یہاں سے اگر دوسری بار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہاتھ کاٹ دیا گیا، ٹھیک ہوا آیا تو کہا ہاتھ کاٹنا بھی تیری تقدیر میں تھا ورنہ میں کاٹ نہیں سکتا تھا۔ ہاتھ کاٹنا بھی تیری تقدیر میں تھا ورنہ میں بھی کاٹ تھوڑی سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پہلے ہی بتا چکے تھے اور آگاہ کر چکے تھے۔ مجھے ڈر ہے میری امت کے لوگ اپنی سستی اور کوتاہیوں کو تقدیر پہ کہیں نہ ڈالنا شروع کر دیں۔ سستی اور کوتاہی اپنی اور بات والی تقدیر میں ہوں گا میرے، پہلے کوشش اس کے بعد نتیجہ کہاں ہے؟ تقدیر میں۔ میں کالج لائف میں تھا، پڑھتے تھے ہم ہاسٹل کے اندر، تو جب پڑھتے بیٹھتے تھے کچھ لوگ سوتے پڑے ہوئے بچے، ارے اٹھو پڑھنے کا ہے، تقدیر میں جو ہوں گا وہ ہوں گا، فیض ڈرو مت۔ میں نے کیا تمہارا ایمان ایسا بلند ہو جاتا ہے ایگزام سے پہلے، اسی کو امتحان نہیں؟ اس کے علاوہ باقی جگہ کچھ نہیں ہے، باقی جگہ کوئی تقدیر نہیں، لیکن یہاں اتنا بلند جو ہونا ہے تقدیر میں ہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ مذاق سے بولتے تھے ایک کام کرو، یہ بلڈنگ بہت اونچی ہے، اس میں چھلانگ لگا دو۔ کیوں؟ تقدیر میں ہوگا تو مریں گے، نہیں تو نہیں مریں گے، بچ گئے تو کتنا نام ہوگا نا، چھلانگ لگا پھر بچ گیا۔ نہیں بولے اپن خود سے کیوں کرنا کوئی غلط کام، گر گئے تو بچتے نہیں بچتے تقدیر۔ تو میں نے کہا ویسے محنت کر لو پڑھائی میں پہلے، پھر پاس ہوں گے فیل ہوں گے وہ تقدیر میں ہے نا، سوتے پڑے رہنا اور تقدیر پہ کرنا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، انسان کتنا کمائے گا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، غور سے سنیے، کیسے کمائے گا اس کو اختیار دیا جا چکا ہے، حلال سے کمائے چاہے حرام سے کمائے، آپشنز آپ کے ہیں۔ کمانا کتنا لکھا ہوا ہے، حرام سے کمانے سے انکم زیادہ نہیں ہو سکتی اور حلال سے کمانے سے انکم کم ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ انسان کتنا کمائے گا لکھا جا چکا ہے۔ اور کب میری پیدائش، جب میں ماں کے پیٹ میں وجود میں آیا، جب میں 4 مہینے کا تھا، فرشتہ لکھ چکا ہے۔ فرشتے نے پوچھا اللہ کتنا رزق، اللہ نے کہہ دیا اتنا، اب میں اسے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں کماؤں گا، تو پھر حرام کے چکر میں جانا ہی کیوں جب حلال سے مل سکتا ہے؟ تو انسان حرام سے کمائے یا حلال سے کمائے، انکم فکس ہے، اس کتنا کمائیں گا۔ اب آپشن یہ ہے کس طرح سے ارننگ کرتا ہے کر لے، رزق لیکن فکس ہے، کیوں جانا چکر میں حرام کے جب حلال سے انسان کما سکتا ہے۔ علی بن ابی طالب کا زمانہ تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کو ایک جگہ کھڑا کیا، ایک آدمی گھوڑا سنبھالنے کے لیے آپ نے چھوڑ دیا، نیت کی کہ آنے کے بعد 2 درہم دے دوں گا صدقے میں۔ جب واپس آیا تو گھوڑا تو ہے، اس کی زین سیٹ لے کے بھاگ گیا، سمجھ گئے کہ چوری ہو گئی۔ گئے باہر بازار میں خرید تو وہی زین جو ان کے گھوڑے کی تھی لٹکی ہوئی، انہوں نے کہا یہ تو میری ہے۔ تو کہا ایک آدمی آ کے ابھی بیچ کے کہا کتنے میں بیچا؟ تو کہا 2 درہم میں۔ انہوں کتنے دینے والے تھے؟ 2، اگر کھڑا رہتا تو 2 ہی ملتے تھے، چرا کے گیا تو بھی کتنے ملے؟ 2 ہی ملے، اس کو زیادہ مل ہی نہیں سکتے تھے۔ تو حلال سے کمائے حلال لکھا گیا ہے، تو تقدیر یاد رکھیے، حرام جو ہم یہ کریں گے اللہ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو چیز چھپی ہے ہم اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور جو چیز کھلی ہے اس کو ہم دیکھتے نہیں۔ کیسا دیکھیے، آپ جیسا بولے میں نے حرام کیوں کیا، میرے تقدیر میں تھا، کھلا قرآن کیا کہہ رہا ہے حرام مت کرو، تقدیر میں کیا چھپا ہے مجھے پتا نہیں، تو جو چھپا ہوا ہے اس کے پیچھے ہم پڑے رہتے، جو کھلا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ والذی قدر فہدی، تقدیر لکھی اور ہدایت بھی تو دی نا، خالی تقدیر نہیں لکھی اور کہا دنیا میں جی لو، جس کو ایمان لانا خود لا لیں گا، جس کو نہیں لائیں گا۔
والذی قدر فہدی، کہ پہلے تقدیر لکھی اور پھر ہدایت بھی دی. مطلب تقدیر تو لکھی بھی ہے لیکن ہدایت پہنچانے کے لیے انبیاء کتابیں آتی رہی تاکہ اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ بچے. تو پتہ چلا تقدیر میں جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہیں گا، لیکن کیا لکھا ہے ہم کو تھوڑی پتہ ہے. ہم کو کوشش کرتے رہنا ہے خیر کی طرف، اچھائی کی طرف. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بات ہے تقدیر سے. اور ایک بات وضاحت کر دیتا ہوں بس تقدیر کے معاملے وہ ہوتا ہے، ارے یار پھر تقدیر میں جب لکھا ہوا ہے مومن یا کافر مرے گا تو پھر کیا فائدہ اچھے اعمال کر کے، پہلے سے لکھا ہوا ہے کتنا کماؤں گا لکھا ہے تو پھر کیا فائدہ. اس بات کو سمجھیے، تقدیر کا تعلق اللہ کے علم سے، اللہ کے زبردستی سے اور زور سے اور جبر سے نہیں ہے. اللہ کے علم میں تھا کہ مجھے اللہ پیدا کریں گا تو میں کیا کروں گا، اس نے وہ لکھ دیا. اللہ کے علم میں تھا، اس نے جبر نہیں کیا. اگر اللہ کے جبر کی وجہ سے میں جنت جہنم جاتا تو نبیوں کو اور کتابوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر پیدا کرتا. اور دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیدا کرنا، عالم ارواح میں جنتیوں کو جنت، جہنمیوں کو جہنم، شفٹنگ کر دینا تھا. لیکن ہم وہاں کیا بولتے تھے، اللہ تجھے کیسے پتا کہ میں جہنمی اور کوئی جنتی؟ بولتا اللہ تجھے کیسے میں جنتی ہوں؟ تو اللہ نے کہا تم کیا ہو، جاؤ خود جا کے آؤ دنیا اور اپنے خلاف خود گواہ بن کے آؤ میرے پاس، پھر میں ڈالوں گا جنت اور جہنم. سمجھے؟ تو تقدیر کا تعلق اللہ کے علم سے، جبر سے، زبردستی سے نہیں ادا کیا. ورنہ وہ جبر سے لوگ لیتے تو اس میں ہوتا حرام بھی ہے تو پھر میری کیا غلطی ہے، تو ویسا نہیں ہے. ہم کیا کرنے والے اللہ کو پتا تھا، اس نے لکھ دیا. ٹھیک ہے، لیکن وہ تقدیر کا تعلق جبر سے نہیں، اس کے نالج اللہ کے علم سے.